فرائض میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، انہیں بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ وضو میں 4 فرائض ہیں: چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا، اس کے بعد 1/4 سر کا مسح کرنا، اور دونوں پیروں کا ٹخنوں تک دھونا، یہ فرض ہے۔ اس میں اگر تھوڑی سی بھی جگہ رہ جائے دھونے سے تو پھر وضو مکمل نہیں ہوگا، اور اس میں لاپرواہی کرنا گناہ بن سکتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ۔ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ تھے، نماز کا وقت بالکل تنگ تھا، کم تھا، جس کی وجہ سے وہ جلدی جلدی وضو کر کے جو ہے نماز کے لیے دوڑ رہے تھے۔ اس کی وجہ سے ان کی ایڑیاں کچھ خشک رہ گئی تھی، ڈرائی رہ گئی تھی، پوری طرح سے دھلی نہیں تھیں، جس کو دیکھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خشک ایڑیوں کے لیے عذاب کی ہلاکت ہے، اسی لیے فرمایا مکمل وضو کیا کرو، اسبغ الوضوء، مکمل کامل وضو کیا کرو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو چیزیں دھونے والی ہیں وضو کے اندر، اس کو بڑی ہی احتیاط سے کرنا ضروری ہے۔ تھوڑی سی بھی جگہ اگر خشک رہ جائے تو وضو مکمل نہیں ہوتا۔ چہرہ دھونے کے سلسلے میں جو ہماری بال اگنے کی جگہ ہے، پیشانی کے اوپر سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک یہ چہرہ ہے، اس میں سے بھی تھوڑی سی بھی جگہ نہیں رہنا چاہیے۔ اب اگر بالوں نے یعنی کہ داڑھی کے بالوں نے گال کو کور کر لیا ہے اور آپ کو نیچے کی سکن نظر نہیں آ رہی ہے تو اوپر کے بالوں کو دھونا یہ کافی ہو جائے گا۔ لیکن اگر بال داڑھی کے کسی کے پتلے ہیں جس کی وجہ سے سکن نظر آتی ہے تو اب سکن تک پانی کا پہنچانا ضروری ہے، ورنہ وضو مکمل نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح یہ جو کنپٹی کا ایریا ہوتا ہے، یعنی کہ ایریا بٹوین یور چیکس اور ایئرس، یہ یہاں کنپٹی کا حصہ، تو اس کا بھی دھونا فرض ہوتا ہے۔ اور اگر گھنی داڑھی ہو تو میں نے بتایا کہ بالوں نے جتنا حصہ کور کیا ہے اس کو دھونا ضروری ہے، بال جو نیچے لٹکے ہوئے ہیں انہیں دھونا ضروری نہیں ہے، صرف ظاہر پر پانی بہانا ہے۔ اور پانی بہانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پانی پیشانی کی طرف سے ڈالیں گے تاکہ نیچے تک آئے، اس طرح نہیں کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں آنکھوں کے اوپر پانی ڈالتے ہیں اور پھر یوں چہرہ ملتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے پیشانی کا مسح ہوتا ہے، پیشانی دھلتی نہیں ہے، گیلی ہو جاتی ہے، دھلتی نہیں ہے، تو یہ ایسا وضو بھی ناقص ہے، ادھورا ہے۔ اسی طرح اب وضو میں کچھ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، جیسے کہ آپ ہاتھ دھو رہے ہیں تو ہاتھوں میں کسی نے بریسلیٹ پہنا ہے، کڑے پہنے ہوئے ہیں، چھلے پہنے ہوئے ہیں، انگوٹھیاں پہنی ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر کسی قسم کے دھاگے وغیرہ باندھے ہوتے ہیں لوگوں نے، ٹائٹ قسم کے جو سکن سے بالکل لگے ہوئے ہوتے ہیں، اتنا تنگ کہ اس کے نیچے پھر پانی جاتا نہیں، بہت ہی ٹائٹ ہوتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کا اگر کسی نے پہنا ہے تو پھر اس پر جو ہے اس کے سکن کے نیچے، یعنی کہ وہ انگوٹھی وغیرہ پہنی تھے اس کے نیچے تک پانی کا پہنچنا یہ ضروری ہے، ورنہ وضو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اگر انگوٹھی پہنی ہے لیکن ڈھیلی ہے، تنگ نہیں ہے، یعنی اس کو شیک کریں گے تو ہلتی ہے، تو پھر اس کو بس ہلائیں گے اور پھر اس کے نیچے جو ہے پانی آسانی سے پہنچ جائے گا۔ اتنی لوز ہے کہ بغیر ہلائے کے پانی چلا جا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اتنی تنگ ہے کہ جب تک اس کو ہلائیں گے نہیں، اب آپ دیکھیں وہ تنگ انگوٹھی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہٹائیں گے تو ایک رنگ نظر آتی ہے آپ کو سکن کے اوپر، وائٹ قسم کی، جو کافی دیر تک ہارڈ رنگ اگر آپ نے ٹائٹ پہنی ہوگی تو اتنا سکن کا حصہ جو ہے نشان پڑ جاتا ہے انگوٹھی کا، تو اسے ٹائٹ کرتے تو وہاں پر پانی نہیں پہنچتا، تو آپ نے اس کو وضو کرتے وقت ہلانا ہے، یعنی تھوڑا آگے پیچھے کر لیں، پھر اس کے اوپر پانی ڈال لیں سکن کے اوپر، اور پھر اس کے بعد دوبارہ پھر وہ انگوٹھی کو اپنی جگہ پر رکھ لیں، پہن لیں، تو وضو پھر پورا ہو جائے گا۔ اگر ناخن لمبے ہو گئے ہوں اور یہ جو فنگر ٹپس ہیں، پورے جسے کہتے ہیں، اگر اس کو بھی کور کر لیا ہو تو انہیں کاٹنا اور نیچے پانی بہانا لازم ہوگا۔ لیکن اگر ناخن زیادہ لمبے نہیں ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر کسی قسم کی کوئی شے اٹکی ہوئی ہو، میل بھرا ہوا ہو، تو پھر اوپر سے پانی بہا دینا یہ کافی ہوتا ہے، اس کو کھریچنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی بعضوں کے ناخن میں
بلیک لائن نظر آتی ہے وہ جو میل ہوتا ہے، تو وہاں اس کو کھرچ کر پانی پہنچانا یہ ضروری نہیں ہوتا۔ اسی طرح سر میں تیل یا چہرے پر کریم یا ویسلین لگائی ہو تو صابن کا استعمال کرنا واجب نہیں ہے، صرف پانی بہا لینا کافی ہے جبکہ یقین ہو کہ اسکن تک آپ کا پانی پہنچ رہا ہے۔ لیکن اگر آپ نے کوئی ایسی کریم لگائی ہے جس کی وجہ سے اسکن کے اوپر لیئر بنتی ہو تو پھر اسے پہلے صاف کرنا دھونا ضروری ہے، کپڑے سے صاف کر لیں یا صابن سے دھو لیں، اس کے بعد ہی جو ہے اسکن کے نیچے پانی پہنچے گا، ورنہ نہیں پہنچتا، کیونکہ وہ کریم وغیرہ چکنی ہوتی ہے تو پانی اوپر سے بہہ جاتا ہے اور اندر اسکن تک نہیں پہنچتا، تو اس سے پھر وضو نہیں ہوتا۔ اگر کوئی عورت گہرا میک اپ لگاتی ہے، ڈیپ میک اپ لگاتی ہے، ہیوی میک اپ چہرے پہ لگاتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ہارڈ لیئر تیار ہو جاتی ہے، تو اسے ہٹانا لازم ہوگا، جب تک وہ ہٹائے گی نہیں اس کا وضو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ اپنی نمازیں ضائع نہ کرے، خواتین کو چاہیے کہ پہلے وضو کر لیں پھر بعد میں میک اپ کر لیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کے میک اپ ضائع ہونے کا بھی ڈر نہیں رہتا۔ البتہ اگر وضو ٹوٹ جائے تو پھر تو بالکل ہی چہرہ دھونا ضروری ہے، یعنی اسکن سے وہ میک اپ اتارنا ضروری ہے۔ کسی نے نیل پالش لگائی ہو تو اس سے بھی وضو نہیں ہوتا جب تک کہ وہ نیل پالش اتار نہ لے۔ نیل پالش اصل میں کیا کرتی ہے، آپ کے ناخنوں پر ایک لیئر تیار کرتی ہے اور پانی آپ کے ناخنوں تک نہیں پہنچتا، اور ناخن آپ کی انگلیوں کا حصہ ہے جو کہ ہاتھ کا حصہ ہے جسے دھونا فرض ہے۔ اگر آپ نیل پالش نہیں اتاریں گے تو پھر وضو ہی نہیں ہوگا اور ساری نمازیں ضائع ہوں گی، تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ بعض خواتین سمجھتی ہیں آج کل وہ حلال قسم کی نیل پالش آتی ہے جسے ایزیلی اتارا جاتا ہے پیل کر کے، ٹھیک ہے، لیکن بعض وہ سمجھتی ہیں کہ اس پر سے وضو ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، اس پر بھی وضو نہیں ہوتا، یہ غلط فہمی ہے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہی حکم ہوگا جو میں نے پہلے بتایا۔ ہاں اگر ناخن کی مہندی لگاتی ہیں تو مہندی چونکہ اپنا رنگ چھوڑتی ہے، لیئر نہیں بناتی، یعنی کہ آپ نے مہندی لگائی ناخنوں کی، پھر مہندی کو اتار دیا ڈرائی ہونے کے بعد، اب وہ ناخن ریڈ ہو جاتے ہیں یا براؤن ہو جاتے ہیں، کلر آ جاتا ہے، تو صرف کلر آنے سے اب وہ وضو میں رکاوٹ نہیں بنے گا، بالکل آپ کا وضو ہو جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ ناخنوں کی مہندی استعمال کریں نیل پالش کی جگہ۔ اب ان چیزوں کا بیان ہوگا کہ جس میں جو وضو میں رکاوٹ نہیں بنتی، جن چیزوں کی عموماً یا خصوصاً ضرورت ہوتی ہے اس کی دیکھ بھال اور احتیاط میں حرج ہو، اگرچہ کہ وہ کچھ حصہ یا لیئر وغیرہ بناتی ہو، اس کے نیچے پانی نہ بھی پہنچے تو بھی وضو ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ خواتین یا پھر کوئی بیکر ہے، مسلسل بیکری میں کام کرتا ہے، تو ان کے ناخنوں کے اندر جو ہے گوندنے کی وجہ سے آٹا اٹک جاتا ہے، روٹی بنانے والے کا آٹا وغیرہ اٹک جاتا ہے، یا پھر کوئی پینٹر ہے وہ پینٹنگ کا پینٹ اس کو لگ جاتا ہے، یا پھر عورت ہے مہندی اس کی کچھ ناخنوں کے اندر رہ جاتی ہے، یا پھر کوئی رائٹر ہے لکھنے والا ہے تو لکھنے کی سیاہی اس کی انگلیوں کو لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے، یا پھر کوئی مزدور ہے گارا مٹی میں کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کے صورتوں میں صرف پانی بہا لینا کافی ہوگا، کھریچ کر بہت زیادہ نکالنے کی ضرورت نہیں، جتنا نکل رہا ہے نکال دیں، باقی پھر معاف ہو جائے گا۔ جیسے کہ اگر کوئی شخص پینٹنگ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اب جتنا وہ پینٹ ایزیلی نکال سکتا ہے نکالے گا، کہیں کہیں ناخنوں میں چھینٹے رہ گئے یا ہاتھ کے اوپر کہیں کہیں چھینٹے رہ جاتے ہیں جو کہ نکلتے نہیں ہیں، آسانی سے دھوئیں گے تو بھی نہیں نکلتے ہیں، اس کے لیے پھر کیمیکل یوز کرو، پھر لگاؤ اور پھر نکالو، تو اتنے حرج میں شریعت مبتلا نہیں کرتی، جتنا آپ اس کو کلین کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ پینٹ کا لیئر بنتا ہے اور اس کے ذریعے پانی اسکن کے نیچے نہیں پہنچتا، تو اس میں خیال رکھنے کی ضرورت ہے، لیکن جو ہے تھوڑا سا رہ جائے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح بدن کے اوپر اگر میل ہوتا ہے، آپ ٹریول وغیرہ کرتے ہو، دھول مٹی لگ جاتی ہے بہت زیادہ، تو وہ دھول مٹی یا میل ہونا یہ بھی جو ہے کیا بولتے ہیں وضو کے لیے رکاوٹ نہیں سمجھا جاتا، ٹھیک ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جتنا آپ کوشش کر سکتے ہیں اسے کلین کرنے کا کلین کریں، اگر کچھ رہ جائے تو پھر وضو ہو جائے گا، معاف ہو جائے گا اتنا حصہ،
ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ چیزیں بہت زیادہ لگی ہوئی ہوں، یعنی آٹا ہو یا پھر پینٹ وغیرہ ہو بہت زیادہ لگا ہوا ہو، دیکھنے میں بالکل بھرا بھرا ہاتھ نظر آ رہا ہے، تو پھر تو بغیر کوشش کیے کہ وضو جائز نہیں ہوگا، یعنی اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا یہ لازم ہوگا۔ اور بعض لوگ جو مچھلی مارکیٹ وغیرہ میں کام کرتے ہیں تو ٹرانسپیرنٹ مچھلی کی سکن وغیرہ لگ جاتی ہے، چکنی شائنی سکن کی جو ہے ایک لیئر بن جاتی ہے ہاتھوں کے اوپر، ٹھیک ہے، اگر وہ اعضائے وضو پر لگ گیا اور سوکھ گیا تو ہٹائے بغیر وضو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پانی پہنچنے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ تو جو لوگ لیکن پھر بھی جو مچھلی کا کاروبار کرتے ہیں، اگر وہ صاف کرنے کی کوشش کریں اور کچھ رہ جائے تو ان کے لیے بھی رخصت نکل سکتی ہے، گنجائش ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ اگر کسی شخص نے آنکھ کا آپریشن کیا ہے اور اس کی آنکھوں میں لینس ہے، اب چونکہ وضو کے اندر آنکھوں کے اندر پانی ڈالنا ضروری نہیں ہے تو اسے لینس اتارنا بھی ضروری نہیں ہے، تو وضو ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو جن کی آنکھوں میں لینس ہیں اسے اتارنا کوئی لازم نہیں ہے۔ سر میں مہندی لگائی یا پھر ہیئر ڈائی کیا، بالوں کو کلر کیا، تو یہ وضو کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے، جبکہ آپ نے لگانے کے بعد اسے دھو لیا ہو، یعنی کہ آپ نے مہندی لگائی تھی اسے اتار لیا، یا ہیئر ڈائی لگایا تھا اس ڈرائی ہونے کے بعد آپ نے دھو لیا، ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جو رنگ رہ جاتا ہے بالوں میں، مہندی کا ہو یا ہیئر ڈائی کا ہو، تو پھر یہ جو ہے وضو پھر بھی ہو جائے گا۔ اگر کسی نے پرماننٹ ٹیٹو گندوائے ہوتے ہیں اسکن کے اندر، جو اسکن کا حصہ بن جاتے ہیں، میں یہ جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا کہ کون سی چیز جائز ہے، اس میں صرف وضو کے اندر رکاوٹ بنے گی نہیں بنے گی اس حساب سے بات کر رہا ہوں، ورنہ کئی مسائل پیچھے ایسے بھی گزرے کڑے اور بریسلیٹ وغیرہ کے تعلق سے جن کے جواز کی ہم بات نہیں کرتے مردوں کے لیے، ٹھیک ہے، بات صرف ہو رہی ہے کہ وضو کا پانی پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ٹیٹو بنانا یہ درست نہیں ہے۔ تو اگر کسی نے ایسا ٹیٹو بنایا، جیسے کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بچے تو نہیں، ابھی بچوں کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن ٹیمپرری جو ٹیٹوز ہوتے ہیں، آپ نے سٹیکر ٹائپ لگایا پھر نکال دیا تو وہ لیئر بناتا ہے، تو پانی اسکن کے نیچے نہیں پہنچتا، تو اسے صاف کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر بعض لوگ کلر کے پرماننٹ ٹیٹو بنا لیتے ہیں جو اسکن کا حصہ بن جاتے، وہ رنگ چھوڑتا ہے، تو اس کو دھویا تو آپ دھویا نہیں جا سکتا، اسے نکالا بھی نہیں جا سکتا، تو پھر وہ جو ہے اس پر وضو ہو جائے گا۔ کسی نے اپنے منہ میں جو ہے نخلی دانت بٹھائے ہوئے ہیں، اب نخلی دانت دو طرح کے ہو سکتے ہیں، ایک کو تو آپ نکال سکتے ہیں ایزیلی اور ایک کو نہیں نکال سکتے، اگر نکال سکتے ہیں تو نکال کے کلی کرنا ہوگا، اور اگر نہیں نکال سکتے تو بالکل ایسے ہی دھو سکتے ہیں، پھر اس میں وہ وضو میں رکاوٹ نہیں بنے گی، تو یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ اب کسی نے بالوں کا مسئلہ ہے، آرٹیفیشل بال بٹھائے ہیں، یعنی کہ اگر پرماننٹ گندوا کے آپ نے آرٹیفیشل بال بٹھائے ہیں تو پھر وضو ہو جائے گا، جبکہ آپ نہیں نکال سکتے، یا وگ بنائی ہوئی ہے جو پرماننٹ ہے جسے نکالا نہیں جا سکتا، یا نکالنا ہے تو بہت زیادہ پروسیس ہارڈ ہے اور دقت والا ہے، تو ایسی صورت میں مسح سر کا ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایسی وگ ہے جیسے ٹوپی کی طرح اتاری جا سکتی ہے تو جب تک آپ اتاریں گے نہیں مسح سر کا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح کسی نے پلاسٹک سرجری کروائی ہے تو یہ بھی وضو کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ یاد رکھیں، اب مسح سے تعلق رکھنے والے چند مسائل میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ سر پر جب آپ نے مہندی لگائی ہے اور ابھی دھوئی نہیں ہے تو اس پر ڈائریکٹلی مسح نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ مہندی اتار نہ دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ایک لیئر ہے جو رکاوٹ بنے گی آپ کے مسح کے لیے، تو اسے دھونا لازم ہے۔ اور مسح کے لیے الگ سے پانی لینا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ ہاتھوں پر جو تری رہ جائے اس سے آپ وضو مسح کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے چہرہ دھویا، ہاتھ دھو لیے، اب ہاتھ آپ کے گیلے ہیں تو انہی گیلے ہاتھوں سے آپ مسح کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نیا پانی لینا چاہیں تو بھی نیا پانی لے کر مسح کر سکتے ہیں، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ تو اگر پانی بہت ہی کم ہے تو ہاتھ جو گیلے ہیں اس کی تری سے ہی آپ کنٹینیو مسح کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح مسح کے لیے ہاتھ پھیرنا لازم نہیں ہے، چنانچہ اگر سر کے 1/4 یعنی 1/4 حصے تک پانی اگر پہنچ گیا، مثلا کوئی شخص بارش میں کھڑا ہو گیا، اب بارش میں سر گیلا ہوگا، اس نے ابھی ہاتھ لگایا نہیں ہے سر کو،
لیکن چونکہ اس بالوں تک پانی پہنچ گیا ہے تو وہ بارش میں نہانے سے بھی سر کا مسح ہو جاتا ہے، اس کو الگ سے ہاتھ پھیرنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ فرض پورا ہو جائے گا۔ اسی طرح سر سے نیچے لٹکے ہوئے بالوں پر مسح کر لینے سے سر کا مسح کا جو فرض ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی کے بال لمبے ہیں، کندھوں تک ہیں، اب اگر وہ ہاتھ گیلے کر کے صرف نیچے کے بالوں کو کیا کر رہا ہے، گھما رہا ہے، ہاتھ سر پر نہیں کر رہا ہے، تو اس کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ عورت نے جو ہے بلا عذر سر پر اوڑھے ہوئے دوپٹے پر مسح کیا، اسکارف پہنا ہوا ہے، بہت ہی تنگ ہے، بہت ہی تنگ قسم کا ٹائٹ جو ہے اسکارف پہنا ہے، اور جس نے سر کو بالکل کور کر لیا ہے۔ اب اگر اس نے کثیر پانی، زیادہ پانی استعمال کر کے سر پر ڈال لیا، اسکارف اتارا نہیں لیکن اسکارف میں سے پانی اتر کے سر کے نیچے بالوں تک پہنچ گیا تو پھر یہ مسح ہو جائے گا۔ لیکن اگر جو ہے اسکن یا کیا کہتے ہیں بالوں تک اگر اس کی تری نہیں پہنچی تو پھر مسح نہیں ہوگا۔ کسی نے وضو کر لیا، وضو کروانے کے بعد بال منڈوا لیے، سارے بال نکال لیے یا بال کٹوا لیے، تو دوبارہ اب اس کو مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے جو ہے بال آپ کے گھنے تھے، آپ نے وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد وضو میں آپ نے تو مسح کر لیا اپنے بالوں کے اوپر سے جو کہ سر کا حصہ ہیں، اب جا کے آپ نے پورے بال منڈوا لیے، اب پوری اسکن نظر آ رہی ہے سر کی، بالڈ ہو گئے، تو اب یہاں پر آپ کو دوبارہ سر کا دھونا یا مسح کرنا لازم نہیں ہے، آپ کا پہلے کا مسح کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ آپ نے جب اعضاء دھوئے وضو کے تو پانی ٹپکتا ہے، ٹپکنے والا پانی یہ مائع مستعمل ہے، یوزڈ واٹر ہے، اگرچہ کہ یہ ناپاک اور نجس نہیں ہے، کپڑوں پر لگ گیا تو کپڑے پاک ہی رہیں گے، لیکن چونکہ یہ ایک نجاست حکمیہ کے ساتھ ہوتا ہے لہٰذا جہاں تک ممکن ہو اپنے کپڑوں پر پانی گرنے سے بچائیں تو بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اور مستعمل پانی کے تعلق سے ہم نے مسائل پہلے بیان کر دیے ہیں، لیکن ہمارا مشورہ یہ رہے گا کہ جب آپ خاص طور پر واش بیسن وغیرہ میں کھڑے ہو کر وضو کر رہے ہوں تو چہرہ دھونے کے بعد جو ہے اسے خشک کر لیا کریں تاکہ آپ کے کپڑے گیلے نہ ہوں، قطرے نہ ٹپک سکیں، پورا صاف کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ اعضائے بدن جو ہیں قیامت میں چمکیں گے، ٹھیک ہے، تو لیکن قطرے نہ گرے اتنا آپ کلین کر سکتے ہیں، یہ ثابت ہے۔ اسی طرح دونوں ہاتھوں کو دھو کر کم از کم اتنا ڈرائی کر لیں کہ قطرے ڈراپس گرنا بند ہو جائیں، مکمل صاف کرنے کی ضرورت نہیں، تھوڑا سا گیلا پن رہ جائے تو ٹھیک ہے، بہتر ہے، کیونکہ حدیث کے مطابق یہ تری بروز قیامت نیکیوں کے ساتھ تولی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس پانی کو مسجد کے فرش پر گرانا یہ ناجائز ہے، لہٰذا مسجد کے وضو خانوں میں اگر کوئی شخص وضو کر کے آتا ہے اور ٹپکتے ہوئے قطرات لے کر مسجد میں آتا ہے تو یہ درست نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، ورنہ گناہ گار ہوگا۔ تو چاہیے یہ کہ پہلے آپ جو ہیں جھڑک لیں ہاتھ وغیرہ تاکہ قطرے گرنا بند ہو جائیں، یا رومال جیب میں رکھا کریں جس سے آپ ڈرائی کر لیا کریں اپنی داڑھی کو خصوصاً اور اپنے ہاتھوں کو تاکہ ڈراپس گرنا بند ہو جائیں، اور پھر مسجد میں پھر آ جائیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں ہم کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے اس کے متعلق مسائل پڑھیں گے، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔